اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جن کو استطاعت ہے وہ حج کرے۔ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وطن سے لے کر مکہ مکرمہ تک سفر کا خرچ اٹھا سکے، سفر کے درمیان جتنے دن وہ اپنے گھر سے غائب رہے گا اتنے دن کے اپنے اہل و عیال کے اخراجات دے سکے اور وہاں پر ارکان کی ادائیگی کر سکے، اسی کو کہتے ہیں استطاعت ثابت ہو گئی۔ جن لوگوں میں اتنی استطاعت ہے ان پر حج فرض ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج میں تاخیر کرے، دیری کرے، وہ گنہگار ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جن لوگوں کی استطاعت حج کرنے کی ہے اور اس نے حج نہیں کیا، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی کہ جو حج نہ کرے استطاعت کے باوجود، گویا کہ اس کے ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے، اور جو حج کر لیتے ہیں اور حج کرنے کے بعد حاجی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ حاجی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے حاجیوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جدہ سے آتے ہیں تو داڑیاں مڈا کر کے آتے ہیں۔ بہت سارے حاجیوں کو یہاں تک دیکھا گیا کہ مکے میں ہندی فلمیں دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے حاجیوں کو یہاں تک دیکھا گیا جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، نمازوں کو ترک کرتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں، پھر بھی دنیا ان کو حاجی صاحب کہہ کر پکارتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ حاجی جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس کے بعد وہ بندے نے حاجی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارا، ایک سچے حاجی کی حیثیت سے قیامت کے دن اللہ اس کو اختیار عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت اس کے خاندان والوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ 400 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا، 400 لوگوں کی وہ سفارش کرے گا۔ فرمایا گیا جب بندہ حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے تمام جرائم کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس محفل کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو آج ہی حج کی نیت کر لیجئے تاکہ اللہ آئندہ سال آپ کو ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کا حق ادا کروں گا پھر حج کروں گا۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں کر لوں گا پھر حج کروں گا، ان کے حصے تقسیم کروں گا پھر حج کروں گا۔ یاد رکھیں آپ جوان ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، اب اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ آپ مکہ شریف تک کے سفر کر سکتے ہیں، اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، گھر والوں کو خرچہ دے سکتے ہیں، وہاں کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ نے ارکان کی ادائیگی کی طاقت ہے، آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے، جتنی تاخیر کریں گے اتنا گناہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ معتوب ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سے لوگ تو یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں 2 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، 3 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے۔ سنو، جس رسول کے کہنے پر ہم نے بن دیکھے خدا کو ایک مانا ہے، جس رسول کے کہنے پر ہم نے اسلام کو حق مانا ہے، وہ رسول فرماتے ہیں اے لوگو حج کرو، جو حج کرتے ہیں اللہ ان کو مالدار کر دیتا ہے۔
حج کرنے والا مالا مال ہو جاتا ہے، حج کرنے والا دولت مند ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، حج کرو گے تو اللہ دولت مند ضرور کر دے گا۔ حج اللہ اکبر، وہ عظیم عبادت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن بزرگان دین ہر سال حج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ 2 سال میں جاتے، 5 سال میں تو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور جانے کی کوشش کرتے۔ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی کے اندر 55 حج فرمائے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے ہیں، اور وہ بھی پیدل حج کیا ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل جاتے تھے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو پیدا ہونے کے بعد ہی جنتی جوانوں کا سردار قرار دے دیا گیا، وہ پیدل حج کو کیوں جاتے تھے؟ اس سے پتا چلتا ہے حج کی اہمیت کا عالم کیا ہے، حج کی شان و شوکت کا عالم کیا ہے۔ اس لیے کوشش کرو اور جوانی کے اندر حج کرو، اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ویل چیئر پر اس کو صحیح کرائی جاتی ہے، بڑی مشکل سے طواف کرتا ہے۔ حج کی اصل عمر جو ہے وہ جوانی کی عمر ہے۔ جوانی میں جو حج کا لطف آتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں آ سکتا۔ اس لیے جتنے لوگ اس سنی اجتماع میں آئے ہیں، میں امید کرتا ہوں اس محفل سے اٹھنے سے پہلے وہ دل میں ارادہ کر لیں، انشاءاللہ آئندہ سال آنے والی تاریخوں میں ہم سب مکے کی سرزمین پر ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے کعبے کے حج کی نیت سے وہاں پہنچے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حج کرتے تو ہیں، کعبے کا طواف بھی نصیب ہوتا ہے، حجر اسود کا بوسہ بھی نصیب ہوتا ہے، حتیم کے نیچے دعائیں کر میزاب رحمت کے نیچے دعائیں کرنا بھی نصیب ہوتی ہے، حتیم میں نماز پڑھنا بھی نصیب ہوتی ہے، مستجاب کے پاس دعا کرنا بھی نصیب ہوتی ہے، مستجاب کے پاس رکنا بھی نصیب ہوتا ہے، رکن یمانی کے پاس موجود رہنا بھی نصیب ہوتا ہے، ملتزم سے چمٹنا بھی ملتا ہے، خدا کے دروازے کعبے کے پاس آ کر دعا کرنا بھی نصیب ہوتا ہے، مینا کی بہاریں ملتی ہیں، مزدلفہ کے نظارے ملتے ہیں، عرفات کا وقوف ملتا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ملتی ہے حج کے موقع پر، اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، اس جیسی عظیم نعمت دنیا میں کچھ نہیں مل سکتی۔ نماز پڑھنے والوں کو نیکی ملتی ہے، روزہ رکھنے والوں کو نیکی ملتی ہے، حج کرنے والوں کو نیکی ملتی ہے، زکات دینے والوں کو نیکی ملتی ہے، صدقہ کرنے والوں کو نیکی ملتی ہے، ہر عمل پر نیکی کی بشارت ہے۔ لیکن حج کے بعد جب کوئی مسلمان مصطفیٰ کریم کے روزے کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اکبر، ہر عبادت پر نیکی کی بشارت ہے، لیکن جب کوئی روزے رسول پہ پہنچتا ہے تو نیکیاں تو ملتی ہی ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نیکی والا پھنس سکتا ہے، نیکی والا پھنس سکتا ہے، لیکن جس پر شفاعت واجب ہو گئی وہ نہیں پھنس سکتا۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، اللہ کہہ دے میں نے رد کر دیا، اللہ کہہ دے میں نے رد کر دیا، بتائیں آپ کیا کریں گے قیامت کے دن؟ میدان محشر میں کیا کریں گے؟ پہاڑ جیسی نیکیاں ہیں، اللہ کہے گا میں نے تیرے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، کیا کریں گے ہم اور آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی ہو تو آدمی پھنس سکتا ہے، لیکن شفاعت ہو، شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہاتھ تھام کر کے اللہ اس کو معاف کر دے، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ حضور ہاتھ تھام کر کے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب حضور کہہ رہے ہو اللہ اس کو معاف کر دے، اور اللہ فرما رہا ہو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو راضی تو خدا نے مصطفیٰ کو کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے
امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا جب حضور گنہگاروں کی، کس کی؟ گنہگاروں کی، کیونکہ شفاعت تو ہونی کس کی ہے؟ گنہگاروں کی ہونی ہے۔ اسی لیے جب ہم روضہ رسول پہ جاتے ہیں، باب السلام سے توجہ میری طرف رہے، بہت اہم گفتگو اب کرنے جا رہا ہوں۔ جب ہم باب السلام سے نکلتے ہیں، سنہری جالیوں کے پاس حضور کو سلام کرنے جاتے ہیں، تو اس وقت جالیوں پر لکھا ہوا ہے، محراب پر پیتل کی محراب بنی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے ایک حدیث پاک میرے آقا کی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے، چھوٹے موٹے تو اپنی جگہ، ہم جیسے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، قربان جائیں، وہ وقت آئے گا۔ اب دیکھو شفاعت کیسے ہوگی، حضور